بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ الطاف حسین کو پاسپورٹ جاری کرنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی تھی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد پولیس کے آئی جی جنہوں نے ایک ظلم کی داستان رقم کی ہے پچھلے 5-6 ماہ میں، اور جس طریقے سے کرائم ریٹ بڑا ہے اسلام آباد میں اور عام شہری اسلام آباد میں محفوظ نہیں ہے، اور آئی جی اسلام آباد سوائے شہباز شریف اور حکومت کی نوکری کے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسٹیل مل کے حوالے سے اہم سماعت ہوئی تھی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا چھکا مارا ہے، اور وہ چھکا یہ ہے، آپ جانتے ہیں توہین عدالت کی کل سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور عمران خان سے جواب مانگا گیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، وہ ریڈ زون میں کسی بھی صورت میں ڈی چوک میں وہ نہیں جائیں گے، بلکہ ان کا پرامن احتجاج ہوگا، اور جو سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی ہے وہیں تک احتجاج ہوگا۔ یہ بات عمران خان نے بڑے کلیئر انداز میں بتا دی۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آزادی حقیقی آزادی لانگ مارچ ہے، اس کے حوالے سے اسلام آباد انتظامیہ کو این او سی حاصل کرنے کی درخواست جمع کروائی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں عرفان نواز میمن، ان کو درخواست موصول ہوئی ہے۔ درخواست کے متن کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم کے تحت پاکستان تحریک انصاف سری نگر ہائی وے پر پڑاؤ ڈالنا چاہتی ہے، اور سری نگر ہائی وے پر وہ دھرنا دینا چاہتی ہے، پرامن احتجاج 4 نومبر سے سری نگر ہائی وے پر قیام کرے گی، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اس کی قیادت کریں گے۔ اور عمران خان کی جانب سے بھی یہ کہا تھا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ جو درخواست دی گئی ہے ڈی سی اسلام آباد کو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یہ درخواست اس وجہ سے دینا بھی ضروری تھا کہ جب عمران خان 31 اکتوبر کو اپنا جواب جمع کروائیں گے تو وہ عدالت کو بتائیں گے کہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، آج بھی عمران خان امن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنا جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے احتجاج کرنا، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل بھی جب توہین عدالت کی درخواست پر سماعت تھی تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ احتجاج کرنا آئینی حق ہے، بنیادی حق ہے، وہ ہم کسی سے چھین نہیں سکتے۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ امن و عامہ کے مفاد کے لیے جو ہم نے فیصلہ دیا تھا، کیا اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی؟ اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو تب ہم اس کے اوپر معاملہ دیکھیں گے، اگر اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تو ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ آپ کا کام ہے آپ ان کو سیکیورٹی دیں، صرف ہم ظلم کی اجازت نہیں دیں گے، وہ کسی بھی سائڈ سے ہو۔ باقی پرامن طریقے سے آپ اپنا جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اور آپ ان کو سیکیورٹی دیں گے، اور آپ حالات بہتر کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ تو یہ بات کل ہی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے فرما دی تھی۔ ایک اور چیز، سعودی عرب میں جو توہین مسجد نبوی میں جن پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جب یہ امپورٹڈ حکومت کے لوگ گئے تھے اور وہاں پر لوگوں نے کوئی نعرے بازی کی تھی، اس پر پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بطور پاکستانی حکمران، بھلے امپورٹڈ حکمران تھے تو ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور یہ وہاں کارروائی نہ کرواتے۔ انہوں نے خود درخواست دے کر اور جو سعودی حکام ہیں ان کو کہہ کر ان کو گرفتار کروایا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے گرفتار تھے، اور اب چونکہ ان کو اتنی سزا ملنی تھی، 4-5 ماہ سے وہ جیل میں ہیں، تو اور کتنی سزا دینی تھی؟ بس اتنی سزا ہوتی ہے۔ اور اس پر اب وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے کہنے پر سعودی حکام نے رہا کر دیا ان پاکستانیوں کو جنہوں نے مدینہ پاک میں نعرے بازی کی تھی موجودہ ان حکمرانوں کے خلاف۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کیس میں پھانسی تو دینی نہیں تھی، اتنے مہینے ہی سزا ہوتی ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے حکم پر وہ سزا دی گئی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور آج دیکھیں کہ کس بڑے طریقے سے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہم نے رہا کروایا ہے، اور یہ احسان کر رہے ہیں پاکستانیوں پر۔ پاکستانی جانتے ہیں کہ ان کو کیسے رہا کیا گیا اور ان کو گرفتار کروانے والا کون تھا اور وہ معاملہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں پاکستانی جانتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں، ان کی طرف سے بڑے اہم ریمارکس دیے گئے ہیں، اور یہ ریمارکس اسٹیل مل کے حوالے سے تھے۔ اسٹیل مل کے ملازمین کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اسٹیل مل ملازمین کی پروموشن سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ اسٹیل مل ایک پیسہ بھی کما نہیں رہی،
اور ماہانہ 1 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے ریاست پاکستان کا۔ اب آپ دیکھیں کہ سٹیل مل کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو پینشن تک سٹیل مل نہیں دے رہا، تنخواہیں نہیں دے رہا، اور یہ پروموشن کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہوئے تھے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ ہر سال مل کو قائم رکھنے کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ 2015 سے سٹیل مل مکمل بند ہے اور 1 ٹن پیداوار نہیں ہوئی۔ دوران سماعت وکیل ملازمین نے کہا کہ سپریم کورٹ ملازمین کی اپیلوں پر فیصلہ سنا دے، باقی از خود نوٹس میں چلتا رہے گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ معاملات کے حل کے لیے مختلف وزارتوں کو مل بیٹھنا ہوگا۔ وکیل ملازمین نے کہا کہ مزدوروں کے بھی بنیادی حقوق ہیں، سٹیل مل انتظامیہ کے خلاف 10 ارب روپے کی انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت دی جائے۔ سٹیل مل کو ڈبونے میں انتظامیہ کا ہاتھ ہے اور انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک دیا کہ پہلے حکومتی ادارے بیٹھ کر مسائل حل کر لیں، پھر ہم جو ملازمین ہیں ان کا کیس بھی سنیں گے۔ سپریم کورٹ نے لیبر کورٹ کو ملازمین کے مقدمات پر 3 ماہ میں فیصلہ نہ کرنے پر رپورٹ طلب کر لی، جبکہ وزارت پیٹرولیم، پرائیویٹائزیشن، انڈسٹری اور پروڈکشن اور فائنانس کو SSGC کے ساتھ معاملات حل کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ تمام وزارتوں کے سیکرٹری 15 روز میں بیٹھ کر SCCP اور SSGC کے ساتھ معاملات حل کریں۔ سپریم کورٹ نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ جیسے جو وزارتوں کی طرف سے یہ معاملات حل ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کیس کو اور اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے۔ جبکہ جن کو پینشن نہیں دی جا رہی اور جن کا جو حق تھا، اس میں ہزاروں ایسے سٹیل مل کے ملازمین ہیں جن کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، پینشن نہیں دی جا رہی، وہ سپریم کورٹ تک دھرنے دیے، احتجاج کیا، سارا کچھ ہوا، لیکن ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا۔ اسی طرح نیشنل بینک کے جو پینشنرز ہیں ان کو پینشن نہیں دی جا رہی اور وہ کب سے دھکے کھا رہے ہیں اپنا انصاف حاصل کرنے کے لیے، لیکن نہ کوئی عدالت انصاف دینے کو تیار ہے۔ اسی طریقے سے ٹیکنیکلٹیز میں معاملات پڑھتے پڑھتے ان بیچاروں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے اور وہ خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پینشن ان کو مل نہیں رہی، اس مہنگائی کے دور میں وہ کیسے جئیں اور وہ اپنا رونا رو رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف MQM الطاف حسین کے بانی MQM الطاف حسین کے شناختی کارڈ سے متعلق درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا کی ہے وفاقی حکومت نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کے حوالے سے کئی اہم سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ شناختی کارڈ سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ درخواست کے قابل سماعت نہیں ہے، اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے کا سوال رہے گا، پہلے بتائیں رپورٹ کہاں ہے؟ درخواست گزار پاکستانی شہری ہی نہ ہوئے تو پھر سوال ہی ختم ہو گیا۔ منور دگل نے کہا کہ ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ملا کہ انہوں نے شہریت ترک کی ہو۔ درخواست گزار کے شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو گئی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شناختی کارڈ بلاک کرنے کو کہا تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کیا ہر مفرور یا اشتہاری ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک ہوتے ہیں؟ اگر تو بلاک ہوتے ہیں تو میرا یہ سوال ہے کہ پھر تو نواز شریف کا بھی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ آپ بلاک کریں اگر ہر مفرور اور اشتہاری کا شناختی کارڈ بلاک کرنا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے، عدالت کے حکم پر ایسا کیا گیا۔ عدالت نے مزید پوچھا کہ کیا اشتہاری ملزم کی جگہ کوئی اور اس کی درخواست دے سکتا ہے؟ تو سرکاری وکیل نے کہا یہ بھی نہیں پتا کہ درخواست کون سی والی MQM نے دائر کی ہے۔ عدالت نے پوچھا ملک سے باہر موجود اشتہاری سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو قانون کیا کہتا ہے؟ کوئی اشتہاری ہائی کمیشن سے رابطہ کرے تو کیا درخواست سنی جائے گی؟ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے MQM وکیل کو تکنیکی نکات پر معاونت کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ MQM رجسٹرڈ ہے تو متعلقہ دستاویز بھی ساتھ لگائیں، اور عدالت نے کیس کی سماعت 21 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اور یہ الطاف حسین کے شناختی کارڈ بلاک کے حوالے سے درخواست تھی کہ ان کا شناختی کارڈ جاری کیا جائے اور ان کے شناختی کارڈ پر ان کو وہ جو ریلیف مانگنا چاہتے ہیں وہ ریلیف دیا جائے۔ جبکہ دوسری طرف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور یہ بجرم میں آپ کو سناتا ہوں کہ 420، 468، 471، 409 اور سیکشن 166 PPC، جبکہ سیکشن 5(2) اور سیکشن 47 پنجاب کی جو کرپشن ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کے جو ہے وہ پنجاب کرپشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور یہ مقدمہ کس کے خلاف درج ہوا ہے؟ IG اسلام آباد کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اکبر ناصر خان کے خلاف۔ اور یہ محمد ارشد ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو اینٹی کرپشن کے، ان کی طرف سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے IG اسلام آباد کے خلاف۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے
کہ ایک درخواست آئی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ 2014 میں انکوائری کمیٹی ایک تشکیل دی گئی اور انکوائری نمبری 65/22 کو تکنیکی بنیادوں پر ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل سے موقع ملاحظہ کرنے کے بعد رپورٹ مرتب کرنے کی گزارش کی گئی تھی، جس نے موقع ملاحظہ ریکارڈ کی روشنی میں اپنی ٹیکنیکل رپورٹ مرتب کی، جس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا، جس کے مطابق خزانہ سرکار کو 35 ملین روپے کا نقصان پہنچانے دیا گیا اور باہم ساز باز ہو کر ملزمان کے جعلی فرضی بوگس کاغذات برائے کانٹریکٹ ایگریمنٹ بنائے جانے کی شہادت میسر آئی، لہذا اس وجہ سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 35 ملین کا تو یہ کہا جا رہا ہے اور 5 کروڑ سے زائد کا الزام ہے کہ سرکاری خزانے میں ہیر پھیر کی ہے اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں جو یہ وقوع ہے 29/9/2022 کا، جبکہ یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے یہ 13/22 ایف آئی آر ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف جو مقدمہ ہے پنجاب اینٹی کرپشن جو ایکٹ ہے اس کے تحت یہ مقدمہ جو ہے اور پنجاب اینٹی کرپشن رولز کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور یہ جو کیس ہے اس کو آگے چلایا جائے گا، اور ساتھ اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ملزم گرفتار نہیں ہوتا تو ملزم کو پھر گرفتار کر کے اگر وہ پنجاب میں داخل ہوگا تو ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کو پہلے نوٹس بھیجا گیا تھا، اس نوٹس میں یہ آئے نہیں تھے اور انہوں نے نوٹس کی پیروی نہیں کی، یہ شامل تفتیش نہیں ہوئے، اس وجہ سے اکبر ناصر خان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اب محکمہ اینٹی کرپشن ان کی گرفتاری کے حوالے سے چیزوں کو دیکھے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کہاں تک چلتا ہے، کیا کارروائی ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔